اور لطیف سے یہ مراد نہیں کہ وہ کم ہے یا دبلا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مشابہت نہیں اس کو اشیاء سے، اور اس کی ذات کا ادراک ممنوع ہے۔ اسی معنی میں ایک شخص کسی سے کہتا ہے باریک ہوا یہ امر میرے لیے، یعنی پنہا ہو گئی اس کی حقیقت۔ اور اس طرح بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی راہ و روش میں باریک ہو گیا، یعنی عقل اس میں ڈوب کر رہ گئی اور جستجو ختم ہو گئی اور وہ بڑا گہرا اور باریک ہو گیا، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بس یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی حد سے ادراک نہیں کیا جا سکتا اور نہ کسی وصف میں محدود ہے، اور ہمارے لحاظ سے لطافت کے معنی چھوٹائی اور کمی کے ہیں۔ خدا کے لیے یہ معنی نہیں ہے، بس اسم ایک ہے اور معنی مختلف ہے۔ اور خبیر وہ ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہ ہو اور نہ اس کے قبضے سے جائے۔ اس کا تعلق نہ تجربے سے ہے اور نہ مخلوق کی حالت کے اعتبار سے۔ تجربہ اور اعتبار دو قسم کے علم ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو علم ندارد، کیونکہ بے تجربہ و اعتبار والا جاہل ہوگا۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے خبیر ہے، یعنی علم رکھنے والا ہر اس چیز کا جو اس نے پیدا کی۔ اور آدمی کو جو خبیر کہے وہ اس معنی میں کہ خبر حاصل کرتا ہے اور دوسروں سے پس لفظ ایک ہے اور معنی مختلف۔ اور خدا ظاہر ہے نہ بئی معنی کہ اشیاء عالم پر بلند ہوا سوار ہو کر ان کے اوپر کے حصے پر اور چڑھ کر ان کی چوٹیوں پر، بلکہ وہ تمام اشیاء پر اپنی قدرت سے غالب آیا۔ محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں پر غالب آیا، یا خدا نے میرے دشمنوں پر مجھے غالب کیا، بس اسی معنی میں ہے۔ ظاہر یعنی غالب ہونا اللہ کا مخلوق پر۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ غالب ہے ہر اس چیز پر جس کا وہ ارادہ کرے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں۔ وہ مدبر ہے ہر اس شے کا جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ بس کون غالب و اغلب و واضح ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ تم اس کی صنعت کو پاؤ گے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور تمہارے اندر اس کی قدرت کے بے شمار نشان ہیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو۔ اور ظاہر کا لفظ ہمارے لیے جسمانی میں بولا جاتا ہے، اپنے نفس سے ظاہر ہونا اور ایک حد تک جانا ہوا ہونا ہے۔ بس لفظ تو ایک ہے مگر معنی مختلف۔ اور خدا کی صفت باطن ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ کسی چیز کے اندر ڈھکا ہوا یا چھپا ہوا ہے، بلکہ اس کے معنی ہے کہ وہ اشیاء کے اندرونی حالات کو اپنے علم و حفظ و تدبیر سے جانتا ہے۔ محاورہ میں کہا جاتا ہے یعنی میں اس کے پوشیدہ بھید سے واقف ہو گیا، اور ہمارے لحاظ سے باطن کا لفظ کسی شے میں غائب و ستر چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس لفظ ایک ہے اور معنی مختلف۔ اور خدا کا قاہر ہونا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اعضاء سے کام لیتا ہے یا اسے تکان محسوس ہوتی ہے یا وہ حیلہ اور مکر سے کام لیتا ہے۔ بندوں میں مقہور قاہر بن جاتے ہیں اور قاہر مقہور بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہیں، اس کی تمام مخلوق اپنے خالق کے سامنے ذلیل و مغلوب ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے ارادے کو روک دے اور ایک آن واحد کے لیے اس کی حکومت سے باہر ہو جائے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں جو قاہر کہلاتے ہیں یہ اوصاف ہم میں نہیں، بس لفظ ایک ہے اور معنی مختلف ہیں۔ یہی صورت تمام اسماء الہیہ کے لیے ہیں۔ ہم سب کا ذکر نہیں کرتے، صرف چند نام کے متعلق تم کو بتا دیا ہے۔ خدا اپنی ہدایت و توفیق میں تمہاری مدد کرے۔